آپ لوگ کافی دیر سے یہ ساری تفصیل سن چکے ہیں. میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو کچھ ہوا ہے کیا اس کے بعد کسی کو ریاست پہ اعتماد ہے؟ کیا کسی کو پولیس پہ اعتماد ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ وہ شخص جو بھی تھا وہ لکھ رہا ہے کہ یہ بہت پرانی میری ایک فیک آئی ڈی ہے تھی جس کو میں نے زمانے سے استعمال نہیں کیا، اب وہ کہاں سے نکلی ہے اور کس نے اس کو بنا کے بھیجا ہے، اس کو انویسٹیگیٹ کریں. آپ چلیں اس کو اریسٹ کرتے ہیں تو اریسٹ کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اریسٹ کے بعد آپ اس کو انکوائری کرتے ہیں، اس کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں کہ مینٹل ایفیشنسی ٹیسٹ کرواتے ہیں کہ کیا وہ مینٹلی فٹ ہے یا نہیں ہے. کوئی بھی مینٹلی فٹ آدمی پاکستان میں بیٹھ کے ایسا کوئی اسٹیٹمنٹ رسول اکرم کے خلاف نہیں لکھ سکتا. جب اگر وہ خودکشی کرنا چاہتا ہے، مرنا چاہتا ہے تو شاید لکھ سکتا ہے، ورنہ نہیں لکھ سکتا اگر وہ مینٹلی فٹ ہے. آپ نے کوئی پروسیجر فالو نہیں کیا اور آپ نے لے کے اس کی چھٹی کر دی. دیکھیں یہ سب سے بڑا سوال پیپلز پارٹی کے لیے ہے کیونکہ سندھ میں ان کی حکومت ہے. یہ سب سے بڑا سوال بلاول بھٹو کے لیے ہے جو کہتے رہے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ بلاسفیمی کے کیسز رجسٹر نہ ایف آئی آر نہ کاٹا کریں ان سے پوری تفتیش کے بغیر. اور یہ سب سے بڑا سوال ہمارے آئی جی صاحب سے ہے کہ ان کی پولیس میں یہ کیسے لوگ بیٹھے ہیں جو ہماری حفاظت کرنے کے بجائے ہمیں مار دیتے ہیں. چلیں جو کل کی میٹنگ ہوئی وہ اچانک تھی لیکن اس میں پھر بہت سے لوگ آئے تھے. اس سے ہمیں پتہ چلا کہ کتنے لوگ کنسرنڈ ہیں اس ایشو سے. سب کو یہ ایشو چبھ رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے. اور وہاں پہ یہ طے ہوا تھا آج پریس کانفرنس کرنے کا، تو اس میں یہ بات ہوئی کہ یہ جو کمیٹی اس گروپ کی طرف سے رات کو جو یہ کمیٹی اناؤنس کر دی گئی، ہمیں اس کمیٹی پہ کوئی اعتماد نہیں ہے. اگر پولیس والے ہی اپنی کمیٹی بنا کے اس میں ہمیں نہیں معلوم کن لوگوں کو ڈال دیا ہے، ان کے کیا خیالات ہیں، ان کی سی ڈی آر کیا ہے، ان کی سوچ کیا رہی ہے، ان کو کہہ رہے ہیں اپنے کلیگ کی آپ وہ کریں، تو ہم اس پہ اعتماد نہیں کرتے. ہمارا مطالبہ ہے کہ اس پہ ایک جوڈیشل انکوائری ہو. صرف یہ مطالبہ نہیں ہے کہ آپ ان کو ریموو کر دیں، جو بھی کلپریٹس ہیں ان کو آپ اریسٹ کریں، ان کو سزا دیں اور ان کو پھر نکال دیں پولیس سے. میرا خیال ہے کس کا سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے؟ میں سمجھتی ہوں پولیس کا سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے، اس لیے کہ ہمارے اور ان کے درمیان ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو تھا، لیکن اب اس کے بعد تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ٹرسٹ کرنے کا. سب کچھ ختم کر کے رکھ دیا، سب کچھ ختم ہو گیا. تو آپ کو چاہیے کہ اس کے اوپر آپ سر جوڑ کے کام کریں اور جو ایک ایک کلپریٹ ہے اس کو ایکسپوز کریں، اس کو سزا دیں. آپ لوگوں کو بلائیں، ان سے بات کریں کہ آئندہ ایسے نہیں ہوگا. اور ہم نے ایسے بلکہ جس پہ آپ کو شک ہے کہ وہ اس قسم کی ذہنیت رکھتے ہیں، آپ ان سب کو ٹیسٹ کروائیں. اور اگر وہ اس قسم کی ذہنیت والے لوگ نکلیں تو ہمارا مطالبہ ہے، ہمارے ٹیکس سے پولیس چلتی ہے نا، ہمارے نوکر ہے وہ، ان کا کام ہماری حفاظت ہے. تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ہم ایسے خدمتگار، ایسے محافظ نہیں چاہتے. آپ انہیں نکال باہر کریں. اس کے علاوہ اتنے جو بھی ڈیمانڈز آئے ہیں اس میں جوڈیشل انکوائری کا ڈیمانڈ ہے، ان کو اریسٹ کرنے کا ڈیمانڈ ہے، ان کو سزا دینے کا ڈیمانڈ ہے، ان کو ڈسمس کرنے کا ڈیمانڈ ہے. اور ہم اتنی اسکالرشپ دے کے ان کو باہر بھیجتے ہیں. دیکھیں اگر کوئی پولیس کانسٹیبل کرتا تو آپ کہتے ہی وہ بیچارہ پتہ نہیں کس کس کا انفلوئنس تھا اور وہ پڑھا لکھا بھی نہیں تھا. ڈی آئی جی لیول کا بندہ، ایس ایس پی لیول کا بندہ اگر اس قسم کی حرکت کرے تو اس ملک میں بچا کیا ہے؟ کیا بچا ہے اس ملک میں؟ نہ انصاف بچا ہے، نہ کسی قسم کی ویلیوز بچی ہیں، نہ لوگوں کی جانیں محفوظ ہے.
تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے. اگر ہم اس کو محسوس کریں, آپ ان کے بیوی بچوں سے پوچھیں, ان کے بیوی بچے کل تک تو ڈرے ہوئے تھے, لیکن آج آپ نے شاید ان کی ویڈیو دیکھی ہوگی, وہ رو رہی ہے. اس کی بیوی, اس کی بیٹی جو 12-13 سال کی ہے, کہتی ہے ہم سے نہیں لقمہ توڑا جا رہا ہے. چھوٹے چھوٹے 3 بیٹے اور ہیں اس کے. کیوں مارا میرے بابا کو, کیوں مارا میرے بابا کو؟ بھائی اگر وہ ملزم بھی تھا تو آپ نے پروسیجر بھی نہیں فالو کیا. آپ کی ہائی ہینڈیڈنس یہ ہے کہ آپ نے سوچا کہ جی, اور دن کون سا منتخب کیا؟ نعوذ باللہ 12 ربیع الاول کا دن, جو سب سے متبرک دن ہے, جو رحمت للعالمین کا دن ہے. اور آپ سمجھتے ہیں جس نے یہ کیا, یہ کر کے آپ خوش کریں گے؟ کس کو خوش کریں گے؟ نہ خدا یہ کہتا ہے, نہ رسول نے یہ فرمایا ہے, نہ کوئی تہذیب یہ کہتی ہے, نہ ہمارا قانون یہ کہتا ہے. ہر طرح سے آپ دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ ہماری تاریخ میں اس سے بڑا, اس سے برا واقعہ کوئی نہیں ہوا. اینڈ اٹس اے بگ بلاٹ on not only on Sindh police but on Sindh. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ سب ہمارے ساتھ شامل ہوں. اس کیمپین کو ہم جو ہے وہ جاری رکھیں گے. ہمارا یہ پروگرام ہے کہ ہم سی ایم سے بھی ملیں گے, ہم بلاول بھٹو صاحب سے بھی ملنا چاہتے ہیں, اور ہم اس کیس کو کورٹ میں بھی لے جائیں گے, کیونکہ ہم انہیں اس طرح سے ہماری جانوں سے کھیلنے کے لیے بڑے بڑے عہدوں پہ بٹھا کے ان کے گلے میں ہار نہیں ڈالیں.